السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے اس چینل پر 40 احادیث مبارکہ جمع کرنے کا آغاز ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ ایک حدیث اور ابتدائی طور پر کچھ باتیں وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو گئی ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بھی لوگ سن رہے ہیں اور ان کو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، اور خود بھی چھوٹی چھوٹی حدیث مبارکہ خود بھی یاد کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروا رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آگے اس دین کے کام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج اسی سیریز میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چھوٹی سی حدیث ہے یہ، اس کو یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوتی، انسان 3 سے 4 مرتبہ دہرائے تو اسے یاد ہو جاتی ہے، اور آپ کے سامنے مختصر مفہوم بھی پیش کیا جاتا ہے تو انسان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کار خیر میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کار خیر میں حصہ ملانے سے محروم رہ جائیں۔ تو آج کی حدیث مبارکہ یہ ہے، الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا یہ عین عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ ہم میں سے اکثر انسان اس بات سے کوتاہی کرتے ہیں، وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ دین کے کام کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، خصوصاً اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے نہیں مانگتے۔ اللہ رب العزت بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں، اللہ رب العزت ہمارے رازق ہیں۔ اللہ رب العزت تو کہتے ہیں مجھ سے مانگو، اللہ رب العزت دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، اس بات میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے مانگتے نہیں ہیں، اور نہ ہم خصوصاً اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بھی نہیں بناتے۔ اسے اور سب اچھی عادتیں سکھائیں گے کہ یہ کر لے بچے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ آپ کے فائدے کے لیے، لیکن اسے اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے کہ جب تجھے کوئی مشکل پیش آئے، جب تجھے کوئی بیماری لاحق ہو، یا جب کوئی بھی مسئلہ ہو زندگی کے اندر، تو نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے، تو نے سب سے پہلے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، وہی ذات دینے والی ہے۔ اسے یہ بات نہیں سکھاتے، اسی وجہ سے ہمارے بچے جب نوجوان ہوتے ہیں تو وہ اکثر افراتفری کا شکار رہتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کیونکہ ان سے اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ ان کا مضبوط نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ خود بھی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ کے آگے ہاتھ ملائیں، اللہ کے سوا جب آپ اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے نا، ہم اللہ کے آگے جب ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ رب العزت کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا، وہ صرف اپنے در کا محتاج رکھے گا۔ لیکن جب ہم کسی دوسرے کے در پر جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت کہے گا جب اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا تو میں بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ تو اسی لیے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو خصوصی طور پر انہیں روزانہ کی بنیاد پر 5 منٹ انہیں کہیں کہ آپ نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوسرے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگنے، اسے اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگے اور اپنے لیے بھی خصوصاً دعا مانگے۔ جب انہیں آپ بچپن کی حالت میں یہ بات سکھائیں گے تو جب نوجوان ہوں گے، زیادہ عمر ہوگی ان کی، تو انہیں کبھی اللہ کے سے مانگنے میں پریشانی نہیں ہوگی، ان کی ایک عادت بن چکی ہوگی، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی یہ سیکھنے کی عمر ہوتی ہے۔ تو مہربانی ہوگی آپ کی، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے بچوں پر بہت زیادہ خصوصی توجہ دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صرف اپنے در کا محتاج رکھے اور صرف اللہ رب العزت کا ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔